ناف کے حوالے سے حضرت ایک سوال، ناف کیوں اتر جاتی ہے، پھر اس کی علامات بھی بتائیں کہ وہ علامات کیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ناف اتر گئی۔ اچھا، اب اگر ناف اتر چکی ہے تو اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیے، پھر آخر میں ناف چڑھانے کا، ناف ٹھیک کرنے کا وہ وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم۔ جی اچھا، کچھ خاص حالت میں ناف اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، جی یہ اصل وینز کا مرکز ہوتا ہے، سمجھ لیں ناف ساری نسیں جو ہے نا جی، یہاں اگر مجتمع ہوتی ہیں ایک طرح سے، یعنی ایک مجموعہ اس کو جی کہہ جی سکتے ہیں۔ اور جو ہے وہ بعض اوقات ویٹ بہت زیادہ اٹھا لیا یا جو ہے غلط انداز سے اٹھا لیا، صحیح، تو اس سے ناف اپنی جگہ سے ٹل جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کی علامتوں کا ظہور کیسے ہوتا ہے، پیٹ میں شدید درد ہوگا، پنڈلیوں میں شدید درد ہوگا، بھوک اڑ جائے گی، پھر اس کے علاوہ لوز موشن ہو جائیں گے اس میں جو ہے نا یہ اور مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری ناف ہی کا ہو، مگر اگر ناف اتر گئی ہے، چیک بھی کر لی ہے، اس کا مطلب ناف اس کا سبب ہے۔ تو جب کبھی وزن اٹھایا جائے، اور پھر ایج کے اعتبار سے نا آپ کو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ جوانوں والی نہیں رکھنی ہے۔ مثلا کوئی چیز گر جاتی ہے نا، جی ہم فوراً جا کے جوان اٹھا لیتا ہے۔ صحیح، اب جب ایج بڑھ جاتی ہے تو آپ نے اپنی ڈسک کی بھی کا خیال کرنا ہے، کمر کا بھی خیال کرنا ہے، تو اور کوئی وزن اٹھا رہے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ صحیح، تو اب اس کو چیک کس طرح کیا جائے، میں انشاءاللہ آپ کو طریقے ہیں جی سب پہلے تو یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جناب کہ ناف اپنی جگہ ہے یا نہیں، آپ نے یہ انگوٹھا رکھ کر نا ناف کی جگہ پر رکھ دیں آپ، صحیح، اور آپ اس کو چیک کریں، اگر کوئی چیز آپ کو موومنٹ کرتی ہوئی نظر آئے، پھڑکتی ہوئی نظر آئے، تو سمجھ لیں کہ ناف اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ارشاد فرمائیے، انگوٹھا جو رکھنا ہے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا رکھیں، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا؟ سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ صحیح، اور پھر اگر وہ جگہ کوئی موومنٹ نہیں ہے وہاں پر، ہے نا، تو کچھ آپ کو حرکت محسوس نہیں ہوئی، تھوڑی پریکٹس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا، تو یہ سب مطلب ہے کہ ناف آپ کی اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے۔ یہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ مجرب ہے، اور امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور خود اپنے پر پریکٹیکل بھی کیا کہ ایک مرتبہ آپ کو جب درد ہوا تو آپ نے اس پر عمل کیا اور روحانی علاج کیا۔ اس کا روحانی علاج یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 جی یہ آپ نے اپنے ناف پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت قرآنی کی برکت سے آپ کی ناف اپنے مقام پر آ جائے گی۔ اب صحیح، پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو سیدھا لیٹ جائیں آپ، اور صحیح، سیدھا لیٹنے کے بعد آپ اپنے انگوٹھے جو ہیں برابر کر لیں۔ اگر آپ کے انگوٹھے دونوں برابر ہیں آپ سیدھا لیٹنے کے بعد، اور جب آپ بیلنس کریں گے، اور اگر وہ یوں ہیں یا یوں ہیں، یعنی جو ہے برابر کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پتا دیتے ہیں کہ آپ کی ناف جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹلی ہوئی ہے۔ ایک طریقہ اور ہوتا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے صحیح، ہیں، ماشاء اور میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں جی، اب یہ ناف پر رکھنا ہے، جی جی۔ صحیح، اب جیسے یہ ہے نا، اب اگر یہی ناپ سیم آپ کا لیفٹ سائڈ بھی یہی ہوگا، اتنا ہی ہے، جی اب یہ دیکھیں آپ، اب یہ بالکل برابر آ رہا ہے، اور اگر یہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے یا اس کا ناپ میں فرق آ جاتا ہے، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی ناف اپنی جگہ سے ٹلی ہوئی ہے۔ یعنی سینے کی یہاں جو آپ نے ناپا ہے، جی ہاں، جب یہاں پر ناپیں گے تو سینے کی نوک سے اگر اوپر چلا گیا دھاگا یا نیچے آ گیا، جی جی جی، تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ناف اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ چکی اب آپ وہ روحانی علاج کر لیں، صحیح، اور جو ہے وہ آیت قرآنی پڑھ لیں، سورہ آل عمران کی 7 مرتبہ دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ناف صحیح ہو جائے گی، اور جو پیٹ کا درد ہو رہا ہے آپ کا۔ اچھا، یہ کالا دھاگا ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں، آپ کسی بھی دھاگے سے کر سکتے ہیں، کسی بھی دھاگے سے۔ ایک تعویذ بنانے کا بھی آخر میں طریقہ عرض کر دیتا جی ہوں، جی، خاص ناف کے لیے ہے باپو۔ اچھا اچھا، جی، وہ خاص ناف کے لیے تعویذیں جن کی ناف اکثر اترتی رہتی ہے، ناف ٹل جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، تو جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 یہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنی ہے، جی ہاں، 7 ٹائمز، یہ اور دم بھی کر رہا ہے پھر، دم بھی کرنا ہے، صحیح۔ اچھا، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کے، جو پڑھنا جانتا ہو۔ جی، اور ایک خاص تعویذ بنانے کا بھی طریقہ ناظرین آپ سیکھ لیجئے۔ یہ تعویذ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، آپ یہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس کو فولڈ کریں، اور چمڑے میں سلوا کر یا ریگزین میں یا گھر میں ہی کپڑے میں سلوا کر ناف کے اوپر باندھ لیں آپ، تو آپ کی ناف نہیں ٹلے گی۔